دوسرا آفر ہے. اب جس کا اللہ ہو گیا, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ. اب اللہ ہمارے ہیں, کاؤنسلر ہمارے رہے تو میونسپلٹی کے پورے جگہ ہمارے, فٹ پاتھ کے پورے دکانہ ہمارے, ایم ایل اے ہمارا ہو گیا تو وہ سب ہمارے, کارپوریشن کی پوری جگہ ہماری. ارے ایم ایل اے کاؤنسلر کا یہ فائدہ ہے, خالق کائنات کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اللہ ہمارا ہو جاتا ہے. صرف رمضان کی قدر کریں گے. یہ دوسرا آفر ہے. تیسرا آفر کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کی ہر عبادت کے ثواب کو میں اپنی مرضی سے اتنا بڑا دیتا ہوں کہ جس کا حساب تو لگا نہیں سکتا. مفسرین صرف ہمارے سمجھ کے لیے بتائے ہیں کہ 1 کا 70. قرآن کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلا یغفر اللہ لہم. اے پیغمبر, اگر آپ مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں, آپ کی دعا منافق کے لیے قبول نہیں ہوگی. گن کو 70 مرتبہ نہیں, کثرت کو بتانے کے لیے. ویسا 1 کا 70 دیں گے بول کر بولے تو گن کو 70 نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. بے حد و حساب, عربی میں 70 کا لفظ ہے نا, بے حد و حساب کے لیے آتا ہے. اب 1 فرض پڑھیں گے 70 فرض کے برابر, 1 نفل پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 فرض کا ثواب ہے. ہم کتنے گئے گزرے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, کہ اس رمضان میں اس آفر کو ہم نہیں لیتے. اس وقت پورے بنگلور کی, تقریباً پورے کرناٹک کی, اور اگر میں کہوں بالکل بجا ہے کہ پورے ہندوستان کی مسجدیں فل ہیں, کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سب کے سب آئے ہوئے ہیں, تقریر سننے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ مجمع تراویح میں جاتا کہاں ہے؟ کہاں جاتا تراویح میں یہ مجمع؟ کیوں تراویح کے وقت ایسی مسجدیں جام پیاک نہیں ہوتی؟ یہی تو مسجد سوال کرتی ہے, مزمل سوال نہیں کر رہا ہے. اللہ تجھے اتنا دے رہا ہے کہ تو 1 گھنٹے کے لیے مسجد کو آ نہیں سکتا. اللہ تجھے تیرا ہوگا اللہ تعالیٰ, تو اللہ کے لیے 1.5 گھنٹہ مسجد کو رات میں آ نہیں سکتا. جاتا کہاں مجمع تراویح کے وقت؟ کیا کرتے ہیں؟ یہ آفر, معاف کرنا مجھے میرے دوستو, یہ آفر اگر راستے میں پھرنے والے آوارہ کتوں کو اللہ تعالیٰ دیتا تو مسجد آباد ہو جاتی. یہ آفر اگر اللہ تعالیٰ بلی چوہے کو دیتا تو مسجد آباد ہو جاتی. یہ آفر ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیتا تو پرندوں سے مسجد آباد ہو جاتی. تو محمد کا غلام, اللہ نے محمد کے صدقے میں تجھے اتنا بڑا آفر دیا, تو فرض, تو واجب, یہاں تک کہ رمضان المبارک کے 1 گھنٹے کی 20 رکعت تراویح چھوڑتا ہے. مسجد جمعے میں فل ہوتی ہے تیری وجہ سے, تراویح میں برباد ہوتی ہے تیری وجہ سے. شرم پیدا کرو, شرم. بیٹی کی شادی میں جسے دعوت دیا, اگر وہ نہیں آتا مجھے غصہ آتا ہے, میں دعوت دے کر نہیں آیا. اللہ کو کتنا غصہ ہوگا کہ رمضان میں آفر دیا, میرا بندہ مسجد کو نہیں آتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا دنیا کے اندر یہ حال. بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے, دعوت دیتے ہیں, روکا جا کر دیتے ہیں, میری بیٹے کی شادی ہے آؤ, اہمیت کے ساتھ دعوت دے کر, وہ بھی ہماری دعوت نہیں, ڈبانے والی دعوت دے کو بھی آئی نہیں تو غصہ آ جاتا. نکاح کی دعوت, ولیمے کو آتے, انہوں آئیں نہیں دی, انہوں بزی کی تو 1 پلیٹ کھانا کم پڑ رہا ہے نا. نکاح کی دعوت جا کر دیے, آؤ صاحب, نہیں آئے, پوری زندگی دشمنی کرتے. میں دعوت دیکھو, میری دعوت کو قدر نہیں کیے نا. اللہ تعالیٰ کتنا غصہ آتا ہوگا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آفر دیے, موقع دیے, گناہوں کو مٹانے کے وعدے کیے, لیکن وہ بندہ 1 گھنٹے کے لیے نہیں آتا. جو نہیں پڑھ رہے ہیں نا تراویح, وہ اپنے دل کے اندر رو. اگر آپ بیکار سننے کے لیے آتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ 2 بجے مسجد کو آؤ, بیکار سننے کے لیے نہ آؤ. 2 بجے عربی خطبہ ہوگا, 2:15 بجے نماز ہوگی, عربی خطبہ اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ. اگر سن کر عمل کرنے کے لیے آتے ہیں تو میرے دوستو, ہماری زندگیاں تمہارے قدموں میں قربان. آؤ,
میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سننا چاہتا ہوں. اللہ کے پاس ایسی دعا کرنا کوئی بعید نہیں ہے کہ اے اللہ آج رات ہی سے ہماری مسجدوں کو تراویح میں ایسے آباد کر جیسے تو جمعے میں آباد کرتا ہے. بولو پڑھیں گے میرے دوستو؟ کون کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. پورے پڑھیں گے ماشاءاللہ. نہیں شیواجی نگر جا کر شیخ ابھی پھالا سیویاں کھاتے ہی. اللہ کتنا بڑا مجمع ہمارا راستہ میں ہوتا ہے تراویح کے وقت میں. کتنا بڑا مجمع تراویح کے وقت میں بازار میں رہتا ہے، خرید و فروخت میں رہتا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ میں کہوں گا کسی مائی کے لال کا ڈر نہیں ہے. یہ جوتے کے چپل والوں کو، یہ کپڑے کی دکان والوں کو، یہ زر زیور کے دکان والوں کو رمضان کے بارے میں کل قیامت میں سب سے پہلے ان کو جواب دینا پڑے گا. کاش یہ عشاء کے بعد دکان بند کر دیتے، یہ شیخ پھال کے دکان بند کر دیتے، یہ حریرے اور فالودے کے دکانوں کو بند کر دیتے تو ہمارا مجمع چنکھانے کے لیے ان کے دکانوں کے چوکٹوں تک نہیں آتا. یہ بہت بڑا جواب دینا پڑے گا. دنیا کا بزنس اور ہے، آخرت کی تجارت اور ہے. دنیا کا بزنس اور آخرت کی تجارت اور ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ رمضان کی رات رمضان کے دن سے بہتر، رمضان کا دن رمضان کی رات سے بہتر افطار کے بعد سے لے کر ہمارا دکان بند رہے گا، کیونکہ مجھے دنیا کمانا نہیں ہے، مجھے آخرت کمانا ہے. حضرت عثمان غنی، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کروڑ پتی صحابی، قحط پر قحط چل رہا ہے مدینہ منورہ میں. کسی نے کہا امیر المؤمنین اناج نہیں، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، مائیں بھوکے مر رہی ہیں. ایک کام کرو، عثمان کے پاس بہت زیادہ غلہ ہے، اناج ہے، عثمان سے خرید کر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کرو. حضرت عمر فاروق نے عثمان غنی کو بلایا، بلا کر کہا کہ عثمان پتا چلا کہ تمہارے پاس اناج بہت ہے جو کئی مہینے تک مدینے کے والوں کو کھانے کے کام آ جائے گا. ایک کام کرو، تم مدینے کی حکومت کو تم اپنا اناج فروخت کر دو، ہم تم کو پیسے دیں گے، تم ہم کو اناج دو گے. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کتنا دو گے؟ ڈیمانڈ کا زمانہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ میں 1 کے 4 ہو جاتے ہیں نا، آپ کتنا دیں گے؟ اے عثمان 1 کا ڈبل دوں گا. امیر المؤمنین ڈیمانڈ کا زمانہ ہے، 1 کا 2 دو گے، اور کتنا مانگو گے عثمان؟ کیا 1 کا 7 دو گے، اور کتنا مانگو گے عثمان؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ عثمان اس سے زیادہ دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. حضور کے بعد تو تمہارا دل سخت ہو گیا، عثمان جاؤ جاؤ، اللہ کے پاس تمہارا حساب ہوگا. عثمان دینے تیار نہیں، امیر المؤمنین کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں. حضرت عثمان غنی واپس آ گئے، باتیں سن کر واپس آ گئے. رات حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ اپنے غلاموں کو بھیج کر مدینے کے تمام لوگوں کے دروازوں کے پاس 1 موٹا اناج کا رکھ دیے. صبح کو لو کر سب اناج اٹھا لیے. صبح کو پتا چلا کہ امیر المؤمنین کو پتا چلا، عثمان غنی نے راتوں رات پورے مدینے کے گھروں کے دروازوں پر اناج کو ایسے ہی مفت تقسیم کر دیا. دوسرے دن حضرت عثمان غنی کو امیر المؤمنین عمر فاروق بلا کر معافی چاہتے ہیں کہ عثمان کل میں جو کچھ کہا اسے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہے. حضرت عثمان غنی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کی اس میں غلطی کیا ہے؟ ایک طرف اللہ بولی لگا رہا تھا، ایک طرف تم بولی لگا رہے تھے، لیکن تمہاری بولی سے اللہ کی بولی بہت بڑی تھی، اس لیے میں نے میرے اناج کو اللہ کے پاس بھیج دیا. میں اللہ سے تجارت کر لیا. تجارت اللہ سے کرو، پھر دیکھنا زندگی کا کیا مزہ آئے گا. میرے دوستو رمضان کا بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تمہارے اندر تقوی آئے گا. آج کیا روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا تقوی برباد ہو رہا ہے. یہی بتانا چاہتا ہوں روزے کا فائدہ. تراویحوں کو آباد کرو. مسجدیں دیکھتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے، بہت شرم بھی آ رہی ہے. رمضان کے مہینے میں مسلمان اللہ کے گھر کا یہ حال بنا رہا ہے اور بازار کو آباد کر رہا ہے. اس مسلمان سے زیادہ بدتر کوئی اور مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تراویح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، آخر میں حسب معمول بہت سارے اعلانات ہیں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کا چندے کا متعلق آپ تمام حضرات گزشتہ جمعہ الحمدللہ رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ چندہ دیا، جس میں کئی رسیدیں بھی کٹی ہیں. یہ جمعہ بھی آپ حضرات سے ادباً مخلصانہ گزارش ہے، 2 سموسے 3 سموسے کے پیسے بھی اگر مسجد کے لیے ڈالیں گے، اس جمعہ ہماری مسجد کے لیے 25-30 ہزار روپے کا چندہ
کہیں نہیں جائے گا. بولو انشاءاللہ تعالیٰ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج یہ اپنے افطاری کا پیسہ تیرے گھر کو لگا رہے ہیں تو اپنے خزانے کو ان کی زندگی کے لیے لگا دے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے, ہمارے دلانے کو بھی قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.